آئیے بڑھتے ہیں سبق پنچایت کے دوسرے نثر پارے کی طرف۔ دوسرا نثر پارہ سبق کے پہلے صفحے سے ہی لیا گیا ہے۔ صفحے کے وسط میں آپ دیکھیں گے 8ویں لائن ہے، شیخ جمن کی ایک بوڑھی بیوہ خالہ تھی، یہاں سے آپ نشان لگائیں گے، اور 11ویں لائن میں خاطر داریوں پر بھی مہر ہو گئی۔ 8ویں لائن سے لے کر 11ویں لائن تک شیخ جمن کی بوڑھی بیوہ خالہ، یہاں سے لے کر خاطر داریوں پر بھی مہر ہو گئی۔ آئیے بڑھتے ہیں اس نثر پارے کے حوالہ متن کی طرف۔ تو حوالہ متن میں آپ سبق کا نام، پنچایت اور مصنف کا نام منشی پریم چند لکھ دیں گے۔ اس کے بعد باری آتی ہے سیاق و سباق کی، تو آئیے دیکھتے ہیں سیاق و سباق کیسے تحریر کرنا ہے۔ سیاق و سباق میں آپ لکھیں گے کہ یہ نثر پارہ سبق کے ابتدائی حصے سے لیا گیا ہے۔ اس سے پہلے سبق میں جمن شیخ اور الگو چودھری کی بچپن کی دوستی کا ذکر کیا گیا ہے۔ دونوں دوست کاروبار اور گھریلو معاملات میں ایک دوسرے پر پورا بھروسہ کرتے تھے۔ جب وہ دونوں چھوٹے تھے تو شیخ جمعراتی کے پاس تعلیم حاصل کرتے تھے۔ شیخ جمعراتی جمن شیخ کے والد تھے۔ اس نثر پارے کے بعد سبق میں یہ بتایا گیا ہے کہ جمن شیخ نے اپنی خالہ کی ساری جائیداد اپنے نام کرانے کے بعد ان کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا۔ خالہ کھانے پینے کی تنگیاں مبتلا ہوئیں تو ان کا مزاج بگڑا۔ انہوں نے جمن شیخ سے گلہ کیا، لیکن جمن شیخ پر ان کی کسی بات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ آئیے اب بڑھتے ہیں اس نثر پارے کی تشریح کی طرف۔ اس نثر پارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ جمن شیخ کی ایک خالہ تھی، وہ بوڑھی اور بیوہ خاتون تھیں۔ ان کے پاس کچھ پراپرٹی تھی، لیکن بدقسمتی سے ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس وجہ سے جمن شیخ کی نظریں ان کی پراپرٹی پر رہتی تھیں۔ جمن شیخ نے ہیلے بہانے کر کے اور جھوٹی امیدیں دلا کر وہ پراپرٹی خالہ سے اپنے نام کرا لی۔ جب تک جمن شیخ نے یہ پراپرٹی اپنے نام نہیں کرائی تھی، تب تک وہ خالہ کی خوب آؤ بھگت کرتے تھے۔ طرح طرح کے میٹھے اور نمکین پکوان پکائے جاتے، خالہ کی تواضع کی جاتی۔ لیکن جب یہ پراپرٹی جمن شیخ کے نام منتقل ہو گئی اور رجسٹر ہو گئی، تو اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ جمن شیخ کا رویہ تبدیل ہو گیا، اور ان کی خاطرداریوں پر، یعنی جو وہ تواضع کیا کرتے تھے خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے، اس پہ بھی اسٹیمپ لگ گئی، یعنی وہ سلسلہ بھی منقطع ہو گیا، وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ ان باتوں کو آپ اپنے لفظوں میں لکھیں گے تو آپ کی اس نثر پارے کی تشریح مکمل ہو جائے گی۔